अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। 14 अगस्त 2023 यौम आज़ादी, यौम अहद वफा और बहैसियत कौम यौम एहतसाब है। प्यारे पाकिस्तान ने हमें क्या कुछ ना दिया, मगर सवाल ये है कि बदले में हमने क्या किया। 76 साल तारीख में कौम ने कई उतार चढ़ाव देखे कि जलजले, सैलाब, मुसीबतें, आफतें, दहशतगर्दी और जंगें झेली। मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना आसान न था। अफवाज पाकिस्तान और कौम ने लाखों जानों की कुर्बानियां दी, घर बार कुर्बान किए, अपने प्यारों को कुर्बान किया और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। इन 76 सालों की कुर्बानियों के बाद हमने क्या सीखा, हमसे क्या गलतियां हुई। आज बहैसियत कौम हमें अपना एहतसाब करना है और कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। मुल्की सियासी मंजरनामा इस वक्त 1947 के पाकिस्तान जैसा है या कुछ बदला भी है। मुल्क में 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। उनकी शख्सियत, उनका करियर, उनकी गैर जानिबदारी पर बात करेंगे। सबकी नजरें निगरान काबीना और इलेक्शन पर है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात के मामले पर खामोशी दिखाई देती है। पीपल्स पार्टी को नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई करवाने का पछतावा है। सीनियर रहनुमाओं का ख्याल है कि पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात होते तो मामलात बेहतर रहते। अब निगरान हुकूमत की मौजूदगी में मामलात अफाम तफहीम से किस हद तक तय पा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे आर्मी चीफ के अहम पैगाम की। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, हम अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से बाखबर हैं और बतौर पाकिस्तान के महाफिज किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। भारत हमेशा इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा रहा है। हम कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे। कश्मीरी भाइयों को अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की तरफ से मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूँ। अफगानिस्तान के बारे में कहा, अफगान भाइयों को इदराक होना चाहिए कि हम एक मेहमान नवाज कौम हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी मुखलिसाना कोशिशों का इसी पैराए में जवाब दिया जाए और अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बात करने के लिए हमारे बहुत कॉम्पिटेंट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, बड़ा यूनिक मुल्क है। हमारी तमाम सियासी जमातें, हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे इदारे, हमारी ब्यूरोक्रेसी सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है। पॉलिटिकल विल नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, निज़ाम तब्दील क्यों नहीं हो रहा? बहुत ही अच्छा सवाल है मुसलमा आपका, कि जब सारे ही एक पेज में हैं, 25 करोड़ आबादी जो है ना वो चाहती है तब्दीली, सारी सियासी जमातें और उसके बाद सिविल सोसाइटी, हमारे अदारे, तब्दीली क्यों नहीं आती? 76 बरस वैसे हो गए हैं और 50 बरस हमें 1973 का आइन मुकम्मल होते हुए हो गए हैं। हमने पिछले साल इसकी बल्कि इस साल ही सेलिब्रेशन की थी इसकी। देखिए, बात यह है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, कोई भी अदारा, कोई भी सियासी जमात, कोई भी इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, जब तक आप अपने फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, वो भी बड़े पैटी इंटरेस्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। देखिए, सबको अच्छा लगता है। अब देखिए, हम बैठते हैं, मतलब कितनी अफसोसनाक बात है। एक है कि आप, मैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, जुल्फ़िकार बैठे हैं, बाकी अनवर बैठे हैं, हम रोना रोते हैं जी मुल्क नहीं ठीक होता, क्या करें। एक होती है कि वो एक ज़माने में ट्रॉयका कराई जाती थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट बैठा करता था, सारे ऑल पावरफुल। वो भी कहा जाता है बैठ के ये कहते थे जी बड़े हालात ख़राब हैं। मतलब वो फैसला साज कुव्वतें, वो फैसला साज सियासी जमातें, रूलिंग पार्टी, अगर वो भी ये कहें कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो मैं तो ज़ाती तौर पे इन्फर करूँगा कि ये आप दयानतदारी आप में नहीं है। आप मुनाफ़क़त से काम ले रहे हैं। आप जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं कि जी हमने रियासत को तरजीह दी और अपनी सियासत को ख़त्म किया है। देखिए, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत। छोटे छोटे मुल्कों में तब्दीली आ गई। यानी ये बांग्लादेश की बात करते हैं टका उनका पैसा है कि तुम्हारी टके की औलाद नहीं, हालात नहीं तुम्हारे। देखिए, बात यह है, अब भी अगर हम नहीं सीखते, हर लम्हे यही कहा जाता है। अब देखें, लोग कहते हैं कि जी वो नस्ल जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके बाद अगली नस्ल और फिर तीसरी नस्ल अब शुरू हो गई है। वो भी अगर ये रोते रोते चले जाएंगे तो मुझे बताएं निज़ाम किसने बदलना है? दो ही तरीके हैं भाई, या तो फिर अल्टीमेटली लोग कहते हैं कि जी इतने हालात ख़राब कर देंगे कि इनकलाब आएगा, कत्ल गारत होगी, खुदा न खास्ता, या है कि आप तालीम के ज़रिए, नज़रियात के ज़रिए लोगों को बताएं, समझाएं, रूल ऑफ लॉ की बात करें। ये मुझे ज़ाती तौर पर होते नजर है। मायूसी गुनाह है सनमा, लेकिन माज़रत के साथ आज के दिन मैं कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। मैं अपने आप से भी शर्मिंदा हूँ और मैं खुद भी पहले अपने आप को कठारे में खड़ा करता हूँ कि मेरा जो फ़र्ज़ था कि सड़क पे जाते हुए इशारा अगर बंद है मैं क्रॉस ना करूँ, आपको धोखा ना दूँ, ज़्यादती ना करूँ, झूठ ना बोलूँ। आए दिन के जो मामलात हैं, वो अपने तारिक जमील साहब मौलाना कहा करते हैं कि जी हमारे दीन में 90% क्या है मामलात हैं, 10% इबादत हैं। हमारे मामलात देखें झूठ सच के साथ
پھر ایک اور بات جو مجھے عجیب لگی اور کل ایک صاحب نے ٹیلی ویژن پہ سنی، ڈاکٹر صاحب، بڑا مجھے مزہ بھی آیا اور میں سوچنے میں پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ قرآن شریف میں صرف ایک جگہ کہا گیا ہے بڑے دھڑلے سے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پہ لعنت. انہوں نے کہا اللہ نے بڑے بڑے جرم کرنے والے قاتل، زانی، شرابی، جھوٹے، کسی پر لعنت نہیں بھیجی، صرف جھوٹے پہ بھیجی ہے. کیوں بھیجی ہے؟ کہ مطلب ہے یہ شروعات ہے اپنا برائیوں کی. اب آپ دیکھ لیں لوگ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، آپ جہاں چھوٹا بڑا دیکھ لیں فنکشن وہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں. جب یہ چیزیں ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ تبدیلی اس طرح تو نہیں آتی. تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ذہن سازی کی جائے، یا کم از کم ہماری لیڈرشپ، ہر طبقہ کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ جی آج کے بعد ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی لبے لباب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی خوش نہیں ہے، بہت پر امید نہیں ہے آپ کے خیال میں کوئی، لیکن بہت ساری، ویسے آج میں نے کچھ ریسرچ نکالی، بہت ساری اچیومنٹس بھی ہیں ڈاکٹر صاحب. ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں پیچھے رہ گئے. بے شمار اعزازات پاکستان کے پاس موجود ہیں. دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، چھٹا ملک ہے جناب، چھٹے نمبر پہ ہے ہم. میرے خیال میں دیکھیں کہیں پہ تو ہماری اچیومنٹ ہے کہ ہماری آبادی ہے. اس کے علاوہ کربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا لینڈ فل ڈیم ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دیش میں اگر کاؤنٹ کیا جائے پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے. 60 سے زائد علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں. ایشیا کا سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن پاکستان میں ہے، یوب میں، کان میں، ترزئی. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں یہ گنتی چلی جاؤں پوری لسٹ ہے میرے پاس. ڈاکٹر صاحب ویسے ہیپینس انڈیکس میں بھی ہم بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں. ہم خوشی کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. کل سے سڑکوں پہ باجے اور ٹریفک جام آپ کو نظر آیا ہوگا. ساری دنیا سڑکوں پہ نکلی ہے، جشن آزادی منا رہی ہے. آزادی تو ملی. اکنامکلی 1947 میں ہم کہاں تھے؟ ہمارے وسائل کیا تھے؟ ہمارے پاس کیا پوٹینشل تھا؟ آج کہاں گئے؟ جی بالکل یہ سوچنا چاہیے. آئی تھنک میرے حصے کی تنقید تو احتشام صاحب نے آلریڈی کر دی ہے. میں دو چار چیزیں جو آپ نے بتائیں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم دن رات سب لوگ اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں. جو دنیا کا بلند ترین اے ٹی ایم ہے، سب سے اونچا اے ٹی ایم، وہ پاکستان میں ہے. وہ خنجرہ پاس کے اوپر ایک لگا ہے، 16,000 فٹ کی بلندی کے اوپر وہ ہے. اچھا پھر سوچئے کہ 10,000 شہر ہیں دنیا میں، ایک شہر ان میں سے ایسا ہے جو سب سے زیادہ ہاتھ بنانے والا فٹ بال جہاں بنایا جائے. کوئی 5 کروڑ فٹ بال سالانہ بن رہے ہیں، اور وہ شہر ہے سیالکوٹ کا. بالکل ایسا ہے. ایک صحرا، ایک صحرا ایسا ہے جو زرخیز ہے، اور وہ صحرا پاکستان کے اندر ہے جو تھر پارکر کا صحرا کہلاتا ہے. اچھا آپ نے کہا کہ 1947 سے جو سفر ہے 76 سالوں کا، اس میں اگر کچھ میں اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے 1947 میں ہمارے پاس 2 سیمنٹ کی ملیں تھیں. 76 سالوں میں آج ہمارے پاس 24 ہیں. 24 ٹیکسٹائل ملیں 3 تھیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا. احتشام صاحب آج 650 کے قریب ہیں. 3 سے ہم 76 سالوں میں پہنچے ہیں 650 میں. پیپر مل پاکستان میں کوئی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی جب ہم آزاد ہوئے ہیں، آج 18 ہیں. ریفائنری 1 ملی تھی ہمیں جب ہم آزاد ہوئے تھے، آج 5 ہیں. اور کار اسمبلی کا پلانٹ پاکستان میں کوئی نہیں تھا، اور آج آپ سوچئے ٹویوٹا بھی ہے، ہونڈا بھی ہے، سوزوکی، رینو، نیسان، کیا، ایم جی کا پلانٹ لگ گیا، پروٹون والے. تو یہ سارے ہمارے پاس جو ہیں یہ 76 سال کے عرصے میں ہمارے پاس آئے. اب آپ سوچئے کہ 193 ممبر کنٹریز یونائٹڈ نیشنز کی جو ان کے ممالک، اس میں سے چوتھا بڑا کپاس پروڈیوس کرنے والا ملک پاکستان ہے، چوتھا بڑا گنا پروڈیوس کرنے والا. اب میں ریٹنگ بتا رہا ہوں، 193 میں سے ہم چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں کپاس میں، چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں گنے پہ، 5ویں نمبر دودھ پہ، 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف ملک، 8واں لارجسٹ گندم میں آ رہا ہے، 6ٹھا لارجسٹ جو ہے وہ چینی کے حساب سے آ رہا ہے. تو اچیومنٹس ہیں یہ 76 سال کی. ویسے آبادی بھی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ نے میری سائڈ نہیں لی. احتشام صاحب نے کہا دیکھیں اتنی مین پاور ہے ہمارے پاس، بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اسکلڈ لوگ ہیں ہمارے پاس. کیا یہ ہماری اچیومنٹس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں وزن ہے، لیکن 2 ہی باتیں لے لیں. گندم چینی کی بات کی ہے، پچھلے سال 29 ملین ٹن ہمیں گندم پیدا کی تھی. کہا جا رہا تھا 4 سے 5 ملین ٹن ہم ایکسپورٹ کریں گے. کیا ہوا؟ آدھی اسمگلنگ میں چلی گئی، آدھی کھائے گی. پھر چینی آپ دیکھ لیں، چینی کے اسکینڈل کیا ہے. مطلب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، یہ سارے. تو یہ ساری خرابیاں کون دور کرے گا؟ سوال یہ بھی ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، بہت ساری اچیومنٹس ہونے کے باوجود اگر ہمارے اندر آج بھی مایوسی ہے تو امپورٹنٹ فیکٹرز کیا ہیں؟ ہم مایوس کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں فیوڈل سسٹم لیٹ سپوز ہم دیکھتے ہیں ہم نہیں ختم کر سکے. انڈیا نے فوراً ختم کر دیا تھا آزادی کے بعد، ہم اس سے باہر نہیں آئے. ذہنی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب آزادی ہمیں ملی تھی اور پارٹیشن ہوئی تھی، انڈیا اور پاکستان بنا تھا، تو نہرو کو وہاں پہ 10-15 سال مل گئے
हज़रत कायद आज़म को बदकिस्मती से वो टाइम नहीं मिला। जो बुनियादी इश्यूज थे वहाँ पे नेहरू साहब ने वो सेटल कर दिए। हमारे यहाँ कायद आज़म चूँकि फौरी तौर पर चले गए और पाकिस्तान बनाने वालों को उसके बाद साइड लाइन कर दिया गया, और उसके बाद आज तक जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो आपके सामने है। तफसील में जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहरहाल आज सजदा शुक्र भेजा लाना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर हैं। अगर आप फ़लस्तीन के लोगों से पूछें, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से पूछें, कश्मीर में रहने वाले लोगों से पूछें कि आज़ादी की कीमत है क्या। लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो शुक्र का वक़्त है हम शिकवा करके ज़ाया कर देते हैं, लेकिन शुक्र के साथ साथ चंद तल्ख हकीकतें भी हैं जिसकी तरफ एहतशाम भाई ने इशारा किया। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम मिल्क प्रोड्यूसिंग में 5वां बड़ा कंट्री है, तो फिर हमें शर्म आती है कि जब हम दूध के अंदर पानी इस कदर मिलाते हैं। फिर अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी है, वहां पे भी चीजों में मिलावट नहीं होती। आपको अंदाजा नहीं कि मिर्चों के अंदर रेत का जो बूरा होता है वो मिलाते हैं और दूध यहाँ पे वैसे ही बना देते हैं। देखिए, वसीयत कौम जो एक हजूम तो आपको नजर आता है, लेकिन शायद वो कौम की शक्ल जो हमने इख्तियार करनी थी, जो नेशन बिल्डिंग होनी थी, वो बदकिस्मती से उस तरह नहीं हो सकी। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन वसीयत कौम एक लीडरलेस कौम हम साबित हुए, डायरेक्शनलेस भी नजर आए। तो जो हमें इस मुल्क को देना चाहिए था शायद वो उस तरह से हम नहीं दे सके। इंडिविजुअल के तौर पे भी वसीयत कौम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ये सफ़र बहुत और आगे जा सकता था, इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, जिस तरह हम रोज़ बात करते हैं, कोई कंटिन्यूटी के इश्यूज़ हैं, कोई अनस्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ आज 14 अगस्त के दिन कि मुझे उम्मीद है कि अब कुछ नई डायरेक्शन इस कौम को, इस मुल्क को मिलने जा रही है, उसके नताइज बहुत बेहतर निकलेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आप पुर उम्मीद हैं, लेकिन माजी में जो चीजें जिनसे हमने फायदा नहीं उठाया उसके लिए आपके भी दिल में कुछ ना कुछ तशनगी बाकी है। अनवर साहब, बहुत कुछ हमने अचीव भी किया, बहुत सी हमारी महरूमियां भी रही, हम दोनों चीजों में अभी तक बैलेंस नहीं कर पाए। जैसे मैंने कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र किया, पाकिस्तान के पास दुनिया की सफ़े अव्वल की मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, दुनिया के सबसे बड़े सहराओं में से एक, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, वो मौजूद है। अपने जेट तैयारे हमने अपनी दिफाई जरूरियात के पेश नजर बनाने शुरू किए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आलाते जराही एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। बेशुमार चीजें हमारे पास, बहुत सारी अचीवमेंट हैं, आजाद फिजाओं में हम सांस लेते हैं, उसके बावजूद हमारा एक तबका हमें नाराज नजर आता है। इस एहसास महरूमी की वजह क्या है? बहुत शुक्रिया सलमा। देखिए, बुनियादी बात यह है कि बिल्कुल हमने बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा महरूमियां भी हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने से अब तक जो शुगर लॉर्ड थे, जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, वही अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते रहे। जबकि मुल्क ने तरक्की करनी थी, मुल्क तरक्की नहीं की, लोगों ने तरक्की की है। इसकी बुनियादी वजह यह है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से ये मसाइल जो है उन्होंने जन्म लिया है। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि अगर हम एग्रीकल्चर पर, IT पर और जो वक्त के तहत दुनिया में तब्दीलियां हुई, अगर हम उन शोबों में तब्दीलियां लाते तो पाकिस्तान जरूर तरक्की करता। लेकिन चले खैर, देर आए दुरुस्त है। अब भी हमें कौम के तौर पर उभरने की जरूरत है। हमें उन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है जिसकी वजह से रियासत मजबूत होती है। लोग पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अमीर हैं, रियासत कमजोर होती चली जा रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो अपनी जात से आगे देखना नहीं चाहता। अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके जो नजरियात और मंशूर है उसको तो वो एक तरफ रखते हैं, हालात और वाकयात के मुताबिक डे बाय डे वो फैसले करते हैं। इसी तरह हुकूमत देख लीजिए, हुकूमत भी नजरिया जरूरत की मरहूने मिन्नत होती है, और हुकूमत क्या करती है कि उन्हें अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बजाय वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी पर तवज्जो देती है, और वो भी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस तरह के इकदाम करती है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता, हुकूमत बचती है और लोग जो हैं वो उससे फायदा हासिल करते हैं। अगर यही सिचुएशन रही तो पाकिस्तान के हालात मजीद बिगड़ेंगे। इसलिए हमें सबको, चूंकि देखिए तनकीद बहुत ज्यादा आसान काम है, लेकिन अगर आप पूरा पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो अगर अपने तई हर शोबे में अपने अपने तौर पर ईमानदारी से, दयानतदारी से इस मुल्क के लिए काम करें तो उससे दो फायदे होंगे। मुल्क भी तरक्की करेगा और वो शख्स भी तरक्की करेगा, और उसकी वजह से बाकी लोग जो हैं उन्हें भी उसका फायदा हासिल होगा। लेकिन हमें अब अपनी सोच को बदलना है, इज्तिमाई सोच को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।
ٹھیک ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے چاروں تجزیہ کاروں کی رائے ذرا مختلف ہے, لیکن ہم نے سوشلی گرو کیا, ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے گرو کیا, ہم نے ہر مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا. کچھ ہی دن پہلے نواب شاہ میں حادثہ ہوا, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو بچایا. بے شمار ایگزامپلز ایسی ہیں. ہاں, ہم اکنامکلی جیسے ہمیں گرو کرنا چاہیے تھا, اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ گئے. پولیٹیکلی ہم ہمیشہ نازک صورتحال سے دو چار رہے, اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نگران وزیراعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں. احتشام صاحب, کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ نگران حکومت بن کیسے گئی, یہ کیسے ہوا سارا کچھ, کیا گیم تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ایک جو بڑی عجیب بات لگی کہ یہ کاکڑ صاحب جو آئے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے فارمولہ جو ہے نا 2 تھا. پہلا کاکڑ فارمولہ نمبر 1 تھا, آپ کو یاد ہے 30 سال پہلے, 30 سال پہلے ایگزیکٹلی 1993 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا, انہوں نے اپنے صدر اسحاق خان نے, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ دوبارہ سے پھر ان کے جھگڑے, بحال تو ہو گئی تھی حکومت ان کی, پھر جھگڑے غلام اسحاق خان کے نواز شریف کے ختم نہیں ہو رہے. پھر اس وقت کے آرمی چیف وحید کاکڑ صاحب نے دونوں کو گھر بھیجا تھا. کاکڑ فارمولا کہتے تھے جی, کاکڑ فارمولا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کاکڑ فارمولا دوسرا اپلائی ہوا ہے. دیکھیں, اب بہت سے حوالوں سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن جو خبر کے حوالے سے بات پہلے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے ہمیں رضا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں نا, ان میں بڑا فیصلہ تو یہ ہوا کہ جی جو مرضی ہو جائے, کابینہ جو ہے نا وہ 13 سے میکسیمم 15 بندوں کی نہیں ہوگی, ایک. اور دوسرا یہ مختار کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ جی کوئی آدمی جس کی کلین سلیٹ نہیں ہے, کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہ ہے, کریڈیبلٹی ٹھیک نہیں ہے, سوال ہی نہیں پیدا. لفظ ہیں بڑے آدمی کے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے آدمی کو وہاں لگایا جائے گا. تو شروعات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے. اب رہا کاکڑ صاحب کا سوال, ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ اس لحاظ سے ہمبل ہے, جس طرح وہاں پہ فیوڈل ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان کے والد کا نام بھی میرے ہم نام ہیں احتشام الحق, پتہ نہیں حیات ہیں تو اللہ انہیں اور زندگی دے, میں نہیں جانتا ان کے بارے میں. ایک بات بھائی ہوئے ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑی مزدار کی تھی انور رضا, ایک زمانے میں بڑا کوٹ ان کا ہوا تھا کہ جی بلوچستان کو جو لاشیں ملتی ہیں وہ تو ملتی ہیں رقبے کے لحاظ سے, اور جو تناسب ملتا ہے ان کو وسائل کا وہ ملتا ہے آبادی کے حساب سے. تو اس وزن میں اس بات میں بڑی وزن ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا. اب اگلا سینیریو جو بننا ہے وہ یہ ہے اس صورت میں کہ اس وقت آئیڈیلی کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا بہترین پوزیشن میں ہے. اب جب سے یہ آ گیا اپنا سپریم کورٹ کا فیصلہ, ابھی آپ دیکھ لیں اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب تو فارغ ہو گئے, جہانگیر ترین صاحب فارغ ہو گئے, وہ نہیں آئیں گے, نہ ہی اپیل ہو سکتی ہے نہ ریویو ہو سکتا ہے ان کا. لہٰذا اگلی اسمبلی آئے گا تو کچھ ہوگا. موجودہ حالات میں جو سوٹ کر رہا ہے جس طریقے سے 18 ماہ میں جو خود پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں پچھلے 30 سال سے, تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے سالوں میں بھی جو ہے نا وہی تارا رہیں گے, کیونکہ اور پارٹی ہے نہیں. 141 سیٹیں جو ہے نا ایم این ایس کی ہیں ڈاکٹر صاحب انور رضا, جو آپ کی لاہور سے تک کی ہیں, وہاں پہ پی ایم ایل این جو ہے نا جیتنے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا, بلاول بھٹو کے لیے بڑی کوشش کریں گے لیکن ان کے کچھ چانسز اتنے نہیں ہے کہ وہ آ سکیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جی اب آئندہ سیٹ اپ میں یہ کنٹینیوٹی کو انشور کیا جائے گا. انٹرنیشنل فائنانس انسٹیٹیوشن کو جو ایشورنس دی گئی اس پہ عمل ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انویسٹر کو ایک اچھا میسج آئے گا, فار ہیون سیک آئیں ہم آپ کے پیسے کو انشور کریں گے, انویسٹمنٹ کو انشور کریں گے. لیکن اس کے لیے الیکشن ہونا بھی ضروری ہے. اور احتشام صاحب, آپ نے آنکھ کے تارے والا جو بات کی نا, اس پہ میمز بھی چل رہی ہے کہ آنکھ کا بال بھی بن جاتے ہیں. الیکشن کے بارے میں ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب, یہ جو فیصلہ ہے نا, فیصلے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ جی 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے, نہیں کروائے, آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو 9 نومبر سے پہلے الیکشن کرانے ہوں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی یہ پھر معاملہ 90 دن کے اوپر جائے گا, یہ پھر کیسے جائے گا اس کا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا ذوالفقار صاحب, ابھی احتشام صاحب نے کہا کہ یہ کاکڑ فارمولا 2 لگتا ہے. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہے, کیونکہ دونوں کے بیک گراؤنڈ میں ڈفرینس ہے, حالات میں ڈفرینس ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اختر مینگل صاحب کو کچھ تحفظات ہیں, انہوں نے نواز شریف کو بھی خط لکھا ہے, ان کی مخالفت کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ امیدوار تھے وزیر اعظم کے, نگران وزیر اعظم کے؟ دیکھیں, مینگل صاحب کا ایشو یہ ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں, اور اس کی ہم روز بات کرتے ہیں. اور مینگل صاحب نے بھی وہی کیا کہ ان کی کوئی ذاتی اگر پرابلم ہے ان کے ساتھ تو اس کو وہ لے آئے ہیں, اور انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو نہیں دیکھا, اور نواز شریف کو خط بھی لکھ دیا. میں آپ 5 لوگ بیٹھے ہیں, 4 لوگ,
میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ میں آج سارا دن آبزرو کرتا رہا کہ وہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے، میں کسی لیڈر کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لیڈرز ایسے ہیں جو آج یوم آزادی کے اوپر جن کے ہر سال جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے بیانات بڑی شد و مت سے چل رہے ہوتے ہیں، پریس ریلیزیں جاری ہو رہی ہوتی ہیں. بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں آج انہوں نے سٹیٹمنٹ تک نہیں دی. یعنی یہ لوگ اگر اقتدار میں ہیں تو پاکستان اچھا ہے، اقتدار میں نہیں ہے تو یہ پاکستان کے حوالے سے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اور اگر مینگل صاحب کو کوئی اس میں حصہ دے دیں کل وہ چپ کر جائیں گے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ کوئی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی سمجھ لے، میرا خیال یہ ویسے ہی سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو آگے ہونے جا رہا ہے اس میں جو ایکسپائری ڈیٹ آپ کو بہت سارے سیاستدان نظر آ رہے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آج یوم آزادی کے اوپر پریس ریلیز جاری کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، ویسے اس ملک کو لوٹنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے منظر کے اوپر. ابھی ایک ریویو ججمنٹ کا فیصلہ آیا جو محفوظ تھا سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ کے اندر 2 فیصلے اور محفوظ ہیں. ایک فیصلہ محفوظ ہے جو 14 مئی کو الیکشن کروانے تھے اور اس کی پٹیشن ہے اور وہ فیصلہ محفوظ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ جب اناؤنس ہوگا تو اس کے نتیجے میں کون کون نااہل ہوگا، یہ اس پہ بحیثیت جرنلسٹ ہم سب کو نظر رکھنی چاہیے. اور دوسرا فیصلہ وہاں پہ ایک اور محفوظ ہے، وہ ہے جو نیب کے والے سے لیجسلیشن ہوئی تھی جس میں ان سب کے مقدمات فارغ ہو گئے تھے، وہ بھی فیصلہ محفوظ ہے. یہ 2 فیصلے محفوظ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ دونوں محفوظ فیصلوں کے جب ڈیسیژنز آئیں گے تو وہ آپ کے فیوچر کی سیاست کی جو بساط ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن جو کرپٹ قسم کے عناصر ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. آنے والے دنوں میں بہت سے لوگوں کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے اور خزانے کے اندر پیسے واپس آئیں گے، یہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے، خزانے میں پیسے واپس آئیں گے. انور صاحب، 2400 کروڑ کے اثاثے بشرا بیگم کے بچوں کے بن چکے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد. پھر جو بشرا بیگم کے بھائی ہیں احمد مشتبہ، ان کے بھی کچھ کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. کس طرح انہوں نے یہ جو نکاح ہوا تھا قاسم کے ابا اور بشرا بی بی کے درمیان، اس کے بعد کیسے ان کے اثاثے ایک دم سے بڑھنا شروع ہوئے. قبضہ مافیا کے ذریعے انہوں نے بڑا پیسہ بنایا اور بہت نوٹ چھاپے ہیں. انہوں نے دونوں بہن بھائی نے مل کے کچھ جگہوں پہ انویسٹمنٹ کی، بہت بڑی بڑی جگہوں پہ. تو قاسم کے ابا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی فی الحال کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. نہ ان کی جیل سے منتقلی ہوئی ہے، نہ ہی ان کو کوئی کسی قسم کی ابھی ان کی ہیئرنگ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل سینیریو ان کے فیور میں ہوگا ابھی؟ دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے جہاں ہے کہ ان کے دور اقتدار میں جو پنجاب میں ہوتا رہا وہ سب کے سامنے تھا. جس طرح پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہی پیسے لے کر، وہ بھی سب کے سامنے تھا. 5 سے 10 کروڑ روپیہ جی ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے. جس طرح ان کے دیکھیے ایسٹ میں اضافہ ہوا اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ابھی اتفاق سے مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ کوشچن کریں گے، یاد جب میں فون پہ تھا تو میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں، ریاست اور حکومت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کرپشن ہے اور اس کو میں کہتا ہوں کہ بالکل منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اسے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس کی وجہ سن لیجئے، کیونکہ ان کے دور اقتدار میں جو وہ کرتے رہے ہیں ایک تو وہ بھگتیں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی لڑ کر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہی کے کندھے پہ چڑھ کر آپ سوار ہو کے جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بیان درست ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو ملک کے لیے یا کسی بھی وجہ سے تو پھر اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. دوسرا، ریلیف نہ ملنے کی وجہ میں نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو کہا تھا اس وقت بھی کہ عدالتوں کا جو رویہ ہے مستقبل میں وہ بڑا کاؤنٹ کرے گا آئندہ عام انتخابات میں. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسری بات آپ کو یاد ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا جتنے یہ نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی نام نہیں ہوگا. یہ وہ نام آیا، اس پہ ذرا دیکھ لیجیے گا، انوار اللہ کاکڑ کا. ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بھی لائن ہیں. ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم ہیں اور آپ کو فوٹیج بھی چل رہی ہوگی. 15 دن پہلے مریم نواز صاحبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. اچھا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، چیزوں کو جانتے ہیں اور یہ بات درست ہے کہ وہ اس لیے تو نگران سیٹ اپ کو انہوں نے دیا تھا کہ اختیارات بھی ان کے بڑھائے ہیں. اب وہ آئے ہیں اور وہ ملک کی بہتری کے لیے ان کی بیکنگ پہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ بہتر کریں گے. انتخابات
انتخابات میں تاخیر ضرور ہوگی. اس کی وجوہات ایک تو الیکشن کمیشن میں جو آپ کا نئے سینسز ہے, اس کے بعد آپ کی حلقہ بندی ہے, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر فیصلہ جس طرح دیکھیے یہ جو فیصلہ تھا جو ابھی جس پہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب نااہلی ان کی پھر برقرار ہے, ورنہ تو یہ تھی شہباز شریف صاحب کے دور میں ان کی نااہلی ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہے, اور نیکسٹ اگلے 5 سال میں بھی اگر موقع ملا اور ملے گا, اور مجھے لگتا ہے یہ انہی کو ملے گا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بڑے بھائی بھی تارا ہیں ڈیفینیٹلی ہیں, جو حالات بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو ہیں. بڑے بھائی اب کیا, چونکہ چھوٹے بھائی نے کبھی ان کی بے ادبی نہیں کی, لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ اب حالات کچھ بدل رہے ہیں اور بے ادبی ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے, بے ادبی ہونے کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب ہم نے بڑی خبروں پہ بات بھی کی, بحث بھی ہوئی, کوئی لندن سے اسلام آباد پہنچ گیا, کوئی جناب وزیر اعظم ہاؤس ملاقات کے لیے جا رہا تھا, ہم نے سب پہ تبصرے کیے. یہ نام کسی کو نہیں پتا تھا, یہ سرپرائز تھا کیا؟ دیکھیے سلما, ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نہ پی ایم ایل این کی فہرست میں تھے اور نہ وہ پیپلز پارٹی کی فہرست میں تھے. ان دونوں کی فہرست میں وہ نہیں تھے. جن کی فہرست میں تھے ان کا نام نہیں لیتے. جس کا آپ نے ذکر کیا وہ احتشام صاحب, میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر بارات پنڈی میں کھڑی ہو رہی ہے, دیگیں وہاں بنائی جا رہی ہیں, تو پھر دولہا بھی وہیں سے آئے گا. وہ پھر دولہا اگر وہ آپ کو لندن سے نہیں آئے گا, وہ لاڑکانہ سے نہیں آئے گا, وہ رائے فنڈ سے نہیں آئے گا, وہ وہیں سے آئے گا. اور کچھ ایسا ہی ہوا. دیکھیے آن اے سیریس نوٹ, مجھے احتشام صاحب لگ رہا ہے کہ روایتی سیاست اب نہیں ہوگی. آپ شاید اس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے اور جو معاشی ڈھانچہ ہے یہ بدلنے چلا. ہم تو سینک ہو گئے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی پوزیٹیوٹی. لہٰذا تو ہم جب تک چیزیں تبدیل نہیں ہوگی ہم تو یہی کہیں گے کہ مجبوری کا وقت. ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا شام صاحب آپ بھی. کیا یہ سیاسی ڈھانچے کی تبدیلی کی جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, یہ جو نیا الائنس آپ کا بنتا جا رہا ہے اس خطے میں, ان ممالک کی ڈیمانڈ ہے یا اسٹیبلشمنٹ اندر سے؟ دیکھیے دو چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ایک اندرونی ڈیمانڈ ہے اور ایک بیرونی ڈیمانڈ ہے. بیرونی ڈیمانڈ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جون کا مہینہ یاد کر لیں, جون کے آخری ہفتے میں ڈیفالٹ کے نعرے لگ رہے تھے, اور پھر پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی سیاسی حکومت کو بیرونی جو قرضہ دینے والے ہیں وہ تیار نہیں ہیں. پھر ایک انٹینس قسم کی وہاں پہ ہمیں فوجی سفارتکاری نظر آئی, اور پھر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتا ہے جولائی کی 12 تاریخ کو, آپ کو یاد ہے. پھر چین نے پیسے دیے, پھر سعودی عربیہ نے پیسے دیے. تو ایک تو میں معاشی ڈھانچے کی بات کرتا ہوں کہ وہ روایتی معاشی ڈھانچہ اب نہیں چل سکتا. اس کی کچھ ہماری اندرونی مجبوریاں ہیں اور کچھ بیرونی مجبوریاں ہیں. بیرونی طور پہ پاکستان کی پیورلی سیاسی حکومت کو مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں تک سیاسی ڈھانچے کا تعلق ہے, تو جو 75 سال سے اس سیاسی ڈھانچے نے جس نچ پہ پاکستان کو لا کھڑا کیا. دیکھیے ہمارے سیاسی حکومتیں آتی ہیں, وہ صرف سیاست کرتی ہیں, نہ سیکیورٹی پالیسی بناتی ہیں اور نہ کوئی معاشی پالیسی سامنے آتی ہے. تو معاشی پالیسی بھی بنانی پڑے گی, سیکیورٹی پالیسی بھی بنانی پڑے گی, اور وہ پرانا روایتی سیاسی جو ہے, روایتی سیاست جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ چلتی ہوئی نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور معاشی چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں اس میں آرمی چیف بہت دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں. اس پہ بات کریں گے, ہمیں چھوٹے سے بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یوم آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. آرمی چیف نے کل بہت زبردست جامع خطاب کیا ہے. احتشام صاحب, ایک مکمل پیغام تھا پڑوسی ملک والوں کے لیے بھی, ہمارے دشمن ملک کے لیے بھی, پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے بھی. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے اس میسج کو؟ اختر مینگل صاحب کا بڑا ذکر ہوا. پچھلے دنوں ایک ڈنر تھا, وہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے, ہمارے کچھ جرنلسٹ بھی بیٹھے جنہوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ ایک صاحب گریڈ 20-21 کے بلوچستان کے افسر آئے, وہ اختر مینگل سے بات کرنا چاہتے تھے, اور وہ کھڑے بات کر رہے ہیں. 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ ہو گئے. ہمارے ایک صحافی بھائی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, وہ کھڑے رہے. اس کے بعد چلے گئے. اختر مینگل نے کہا کہ بھائی کوئی بھی بندہ جب ہمارے سامنے آئے گا نا, وہ کھڑا رہے گا, بیٹھے گا تو زمین پہ بیٹھے گا. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے, آپ دیکھ لیں. اب آگے بات کہ جی جنرل عاصم صاحب کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو ہم ہر 5 سال 10 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک آتا ہے کہ جی حالات بہت خراب ہو گئے, کچھ کرنے کی ضرورت. دیکھیں اس دفعہ سیریسنیس اس لحاظ سے میں کم از کم سینک نہیں ہوں کہ مجھے لگا ہے جو فیصلے بڑے بڑے کیے گئے ہیں, اور جس انداز سے ہم نے دیکھا انوار کاکڑ کی تعیناتی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ. اب بہت مذاق ہو گیا, صحیح معنوں میں انف از انف کر دیا گیا. اب دیکھیں جس طریقے سے آپ کے سیریس نوعیت کے
चैलेंजेस हैं, जिसका कल हमारे चीफ ने जिक्र किया, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, दहशत गर्दी, बेशुमार बातों में बड़ी सहरल बातें की। मेरा ख्याल है एक चीज़ अगर वो इंश्योर कर जाएँ, जो कि उम्मीद हो जाएगी, कंटिन्यूटी, और जो फैसले किए गए उन पर अमल दरामद, और फिर ये कि दहशत गर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी के मामलों को अगर बेहतर करते हैं, और ये सारी सियासी जमातों को एक सलमा मैसेज चला जाता है कि जी अब बहुत कुछ हो गया है, हम सियासी मफादात के लिए मुल्क को कुर्बान नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होगी। आखिरी बात यह है कि अब जिस तरीके से बात हम यही कर रहे थे कि भी जमहूरियत भी चले, एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर का भी रोल प्ले करे जिससे आम आदमी को फायदा हो, अगर इसका मिक्स एंड मैच कोई बन जाता है तो मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है जुल्फिकार साहब, उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने कल कि हम मेहमान नवाज कौम है और हमारी कोशिशों का इसी पैराए में जवाब दिया जाए, ये बात थी अफगानिस्तान के लिए। क्या अफगानिस्तान ऐसा करेगा, उम्मीदों पे पूरा उतरेगा? बिल्कुल उतरना पड़ेगा सलमा। देखिए, जिस शख्स की आप बात कर रही हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं, वो MI के भी चीफ रहे हैं, वो ISI के भी चीफ रहे हैं, वो बीमारी भी जानते हैं और बीमारी का हल भी उनके पास मौजूद है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितनी इंक्रोचमेंट हुई है, उस इंक्रोचमेंट के खात्मे का वक्त आ चुका है। टॉप लेवल पे ये रियलाइजेशन हो गई है कि अब इस तरह मुल्क गवर्नेबल नहीं रहेगा, इसको ठीक करना है और इस पे एक मेजर सर्जरी करनी है और बड़ी मेजर लेवल पे रिफॉर्म्स करनी है। और इसकी दो वजह हैं। एक तो बाहर से कहा गया कि आप हर रोज पैसे मांगने आ जाते हो, आप अपने घर को हाउस अपना इन ऑर्डर करो, हम वहां इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि हमारे घर के अंदर ये रियलाइजेशन हो गई है कि अगर हमने ये ना किया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान गवर्नेबल नहीं रहेगा, ये आगे चल नहीं सकता। जो जितनी 76 सालों में यहाँ पे अयाशियां हुई हैं, जितनी इसके ऊपर बोझ डाल दिया गया है, जितनी नालायकियों का मुजाहरा किया गया है, आज मैं समझता हूं कि जनरल आसिम मुनीर ने किसी मसलत के बगैर इस सारे गंद को साफ करने का फैसला असूली तौर पे कर लिया है। और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि $28 बिलियन की कमिटमेंट्स आ चुकी हैं और बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है उसको वो लीड कर रहे हैं। ठीक। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं इंशाअल्लाह। और बहुत से सियासतदानों के लिए बुरी खबरें ये हैं कि बहुत से जिन्होंने लूट मार की थी, उनसे मैं दोबारा रिपीटेडली कह रहा हूं कि उनसे पैसे वापस आएंगे और पैसे वापस आएंगे तो मुल्क को फायदा होगा। पैसे वैसे कोई वापस नहीं आने, ये तारीख में नहीं आए। ठीक है, वक्त मुख्तसर है। अनवर साहब, एक तो बात ये कि आर्मी चीफ ने कल कहा हम अंदरूनी और बैरूनी साजिश करने वालों से आगाह है। दैट मीन्स कि पता है बीमारी किधर है, जड़ों को खोखला करने वाले कौन लोग हैं, पॉलिसी क्या होनी चाहिए उनके खिलाफ। देखिए, बात की किसी को तो स्टेप लेने की जरूरत है और डेफिनेटली वो स्टेप आर्मी चीफ ही ले सकते थे। उन्हें मुल्क के अंदरूनी हालात का भी पता है और उन लोगों का भी पता है जो मुल्क को तबाह करते रहे, जो कॉन्स्पिरेसी करते रहे, जो करप्शन करते रहे, जो बिगाड़ पैदा करते रहे, अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, उन लोगों का इंटरनली उन्हें पता है और अब उनके गिर्द घेरा तंग होगा, ये बात दुरुस्त है। और पैसे वापस नहीं आएंगे, ये बात भी दुरुस्त है। और दूसरी बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर जो दहशतगर्द हैं और जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ज़मीन इस्तेमाल की जाती है हमारे नेबर कंट्रीज़ की, उसको अब रोकना होगा। देखिए, दहशतगर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी काम हो रहा है और पाकिस्तान में जो माशी तबाहाली है उसको बेहतर करने के लिए भी इकदाम हो रहे हैं। हाँ, अब आपको बहुत सारे नए चेहरे भी नजर आएंगे और काम होता दिखाई भी देगा इंशाल्लाह। ठीक है, काम होता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ का जो तकरीर थी उसका लुब्बे लुबाब क्या था? जी सलमा, मैं तो 3 चीज़ें उसमें बड़ी नुमायां तौर पे जो सामने आई। पहला तो था अहद की बहाली करनी कि जो 75 साल 76 साल पहले हमने प्लेज किया था पाकिस्तान के हवाले से, वो रिवाइवल ऑफ प्लेज की उन्होंने बड़ी बात की। फिर रोशन मुस्तकबिल एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा उसको रिपीट हुआ, ब्राइट फ्यूचर जो है और वो कहाँ से आना है। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें आज़ादी मिल गई, हमारे पास एक आज़ाद मुल्क है। आप देखिए कि फ़लस्तीनियों के पास आज़ाद मुल्क नहीं है, कश्मीरी रो रहे हैं उनके पास आज़ाद मुल्क नहीं है, रोहिंगा जो है बर्मा में उनके पास आज़ाद मुल्क नहीं है, सिख पंजाब वाले वो भी बड़े अरसे से अपना आज़ाद मुल्क चाहते हैं। आसाम के अंदर चल रही है, आसाम के अंदर अलग मुल्क चाहते हैं, वो मिजोरम के अंदर जो आप कर रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर वो नया मुल्क अपना मुल्क चाहते हैं, तिब्बतियंस चाह रहे हैं, चेचियंस लड़ रहे हैं इतने अरसे से। तो ये सारे लोग हैं जो आज़ाद मुल्क
चाह रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं इस वक्त। शुक्र अदा करना चाहिए हमें इस बात पे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, लेकिन जाने से पहले एक इस झंडे से मोहब्बत कीजिए, इसका एहतराम कीजिए। बहुत से ममालिक का झंडा नहीं है, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए हमारे पास परचम मौजूद है, इसे हमेशा सरबुलंद रखने की कोशिश कीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।